بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا میں آسمانی مذاہب میں جو سب سے قدیم مذہب ہے وہ یہودیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر موجودہ زمانے تک یہ مذہب مسلسل چلا آ رہا ہے۔ آسمانی 4 بڑے کتابیں ہیں، ان میں 3 کتابیں اسی قوم کے پاس آئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن یہ بدقسمت قوم اپنے پیغمبروں اور اپنے رہنماؤں کی ہمیشہ سے نافرمان رہی۔ آخر میں جا کر جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مبعوث ہوا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ ہم آج جو بات اس ویڈیو میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں مختلف سزاؤں، مختلف مشکلات کا شکار رہی اپنے نافرمانیوں اور اپنے طغیان اور بغاوت کی وجہ سے۔ اللہ نے اس قوم کو مسلسل آزمائشوں سے گزارا، انعامات بھی بہت کیے لیکن آزمائشیں بھی بہت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے علاقے میں تھا، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران ہوئے تو اس نے اس خاندان کو، اپنے بھائیوں کو اور والدین کو مصر لے گیا۔ وہاں یہ لوگ آباد ہوئے، ایک زمانے تک تو حکمران رہے، اس کے بعد قبطیوں کے غلام بنے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ نکلے، صحرائے سینا میں یہ بھٹکتے رہے، سزا کے طور پر وہاں رہے۔ پھر وہاں سے شام گئے، بادشاہ بنے۔ پھر شام سے مختلف اوقات میں یمن، مضافات کے علاقوں میں جا کر پھیل گئے۔ پھر وہاں سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب اسلام آیا، انہوں نے اسلام سے سرکشی کی، بغاوت کی۔ پہلے یہ مختلف مراحل میں یہ مدینہ کے اطراف سے نکالے گئے، خیبر میں جمع ہوئے۔ پھر خیبر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے نکالے گئے۔ پھر یورپ چلے گئے، یورپ میں جا کر مختلف ممالک میں یہ آباد ہوئے۔ 1290 میں ان کو انگلینڈ سے نکالا گیا، 1350 میں ان کو ہنگری سے نکالا گیا، 1395 میں فرانس سے ان کو نکالا گیا، 1421 میں ان کو آسٹریلیا سے نکالا گیا، 1501 میں ان کو نیپال سے نکالا گیا، 1601 میں میلان سے نکالا گیا۔ پھر جرمنی نے ان کے ساتھ جو کیا، ہٹلر نے، وہ الگ ایک داستان ہے۔ پھر برطانیہ نے ان کو یہ جو موجودہ اسرائیل ہے یہاں پر جمع کیا۔ اس طرح در بدر ٹھوکریں کھانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کسی کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں کرتی، یہ اپنے نظریات، اپنے انفرادی تشخص کو کسی معاشرے کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتی، کسی بات میں یہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ ان کے اپنی تھیوری، اپنے نظریات ہیں جن کو لے کر یہ ہر جگہ ان کو لاگو کرنے اور ان کو لاگو کرنے کے لیے سازشیں بنانے اور اس کے لیے یہ فسادات کرنے کی عادی قوم ہے۔ اس لیے یہ کسی بھی معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے، نہ تو یہ عیسائیوں کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ ہندوؤں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ سارے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں لیکن ان کو کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح کے قوم شیعہ ہے۔ اہل تشیع کو آپ دیکھیں، ہمیشہ سے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر یہ فساد کرنا، اندر خانہ سازشیں کرنا، بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بننا، وہاں لوگوں کو اپنی طرف کر کے فسادات پھیلانا، یہ ان کا ابتدا سے کام رہا ہے۔ یہ عادت اور خصلت ان میں یہودیوں نے منتقل کیا ہے۔ اب دیکھو، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ان کا عبادت خانہ الگ ہے، ان کا کوئی بھی، ان کی عبادت الگ ہے، ان کا ہر کام مسلمانوں سے الگ ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بھی عیسائیوں کے ملک پر کسی بھی شیعہ حکمران نے عیسائیوں کے علاقے پر قبضہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک جگہ
انہوں نے کافروں سے نہیں پکڑا۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندرونی خانہ سازیاں کر کے حکمران بنے اور اسی ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور آج تک ایسا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو صرف یہودیوں اور اہل تشیع کے درمیان میں مشترکہ پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔